ہم برادران ہم یہاں حاضرین جلسہ کو خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور معزز خواتین، اس سے پہلے آپ نے بہت اہم و مفید باتیں سنی ہیں. میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے بھی کسی حد تک ہے اور بڑی حد تک اس کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے طور پر زندگی گزار لے اور دنیا سے رخصت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے وہ کوئی اجتماعی نظام زندگی، اور اس میں ہر ایک کا حق بتایا گیا ہے، بڑوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی، طاقتوروں کا بھی اور کمزوروں کا بھی. حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کے زیر نگرانی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے. اور پھر اس کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے. کوئی اقتدار میں ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، کوئی اپنے گھر کا منتظم ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، کوئی کسی اسکول کا پرنسپل ہے یا کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا. اور کوئی اگر کسی قسم کی ذمہ داری ظاہری طور پر نہیں رکھتا لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اہل تعلق ہیں جن پر وہ اپنی بات کہتا ہے، اس کی بات چلتی ہے، مانی جاتی ہے، تو ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے. تو یہ ایک اجتماعی نظام زندگی ہے. اور دیکھیے یہی فرق ہے انسان و جانور میں. آدمی جانور کو دیکھتا ہے وہ الگ بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کو آپ کہیں الگ تھلگ کر دیجئے اور کوئی اس سے ملنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ چند دن اس کے لیے زندگی دوبھر ہو جائے گی. آپ کہیں کوٹھی میں ڈال دیجئے، آپ کسی جنگل میں اس کو بھیج دیجئے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی گزار لے. جب تک کہ وہ انسانوں کے درمیان میں نہیں رہے گا اس وقت تک اس کو زندگی کا مزہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو انسانوں کے درمیان ایک نظام زندگی ہم کو ملا ہے، اس کو سمجھنا ہماری بہت اہم و بنیادی ذمہ داری. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی اب یہ سمجھ نہیں رہ گئی، حالانکہ ہمیں تو سب کچھ بتایا گیا. میں کیا آپ سے عرض کروں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں کسی یہودی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ ارے تمہارے نبی جو سب کچھ سکھاتے ہیں تمہیں ہگنا موتنا بھی سکھاتے ہیں. انہوں نے برا نہیں مانا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ استنجا کرنا ہو تو داہنے ہاتھ سے نہ کیا جائے، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے، اور ڈھیلے کا استعمال کرنا ہے تو طاقت استعمال کرے آدمی، 3 ڈھیلے ہوں، اگر زیادہ کی ضرورت ہے تو طاقت استعمال کرے. تو یہ اخلاق ہیں
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی کی باریکیاں سمجھائی ہیں، اس میں ہمیں ہماری اوپر بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پر غور کریں، ان کو سوچیں، تو اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو بھائیو، یہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا نظام دیا ہے، جس میں خاص طور سے سماجی زندگی کے لیے بہت کچھ ہے، اکثر ہم ان باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی بندگی جو آدمی کرتا ہے یہ اس کے اعلیٰ ترین مظاہر ہیں، اور اگر آدمی اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے اور زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کی ہمارے دین میں، اسلام میں اس قدر اہمیت ہے کہ اس کا ڈر ہے کہ کل قیامت میں اسی کی بنیاد پر ہماری گرفت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے آپ نے پوچھا، بتاؤ کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، بڑا مفلس ہے، کنگال اور غریب و فقیر آدمی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ روزے ہیں، اس کے ساتھ نمازیں ہیں، اس کے ساتھ اچھے کام ہیں، لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کو اس نے برا بھلا کہا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے۔ کل قیامت میں وہ سارے دعوے دار جمع ہوں گے، اور جب وہ جمع ہوں گے تو اس کی نیکیاں اس کو ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق مارا ہے، اور جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کے سر لا دی جائیں گی، اور پھر منہ کے بل اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بندوں کے جو حقوق کا مسئلہ ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ آدمی معافی نہ مانگ لے یا حق ادا نہ کر دے۔ سب سے بڑھ کر اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہم ٹھیک ہیں، ہم کیا ٹھیک ہے اپنے گھر میں؟ ہماری ماں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری بہن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فرمایا کہ باپ جنت کا قیمتی دروازہ ہے، چاہو تو باقی رکھو، چاہو تو ضائع کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی اگر اچھی تربیت کوئی کرتا ہے تو وہ گویا کہ جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ دونوں کل جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ نکاح کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے عقیدے کو اور ایمان کو بچاتا ہے، ان کی اخلاقی بہتر تربیت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ میں وہ کل قیامت میں اس طرح ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آبگینوں سے تعبیر فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ سختی مت کرو، جیسے شیشہ ہوتا ہے کہ ذرا جھٹکا لگ جائے اور گرے تو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح یہ آبگینے ہیں، یہ شیشوں کی طرح نازک ہیں، کہیں ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں، کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پسلی سے بنایا ہے، اگر بہت زیادہ وہ پسلی سیدھی کی جائے گی تو ٹوٹ جائے گی۔ تھوڑی بہت چیزیں ہیں ان کو گوارا کرو اور آگے بڑھو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کا ہم کو حکم دیا اور اس کو ایک گویا فرض قطعی قرار دیا کہ اپنی اولاد کو ہم بہتر طریقے پر آگے بڑھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اچھی اٹھان اٹھیں ان کی، اور وہ ایسے ہو جائیں کہ جہاں رہیں ان کی زندگی لوگوں کے لیے مفید زندگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسی کا حق بتایا اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی ہے تو تمہارے جھگڑے بکھیڑے سے محفوظ رہے، اگر وہ تمہارے جھگڑے بکھیڑے سے محفوظ نہیں رہتا تو آپ نے ایسے شخص کو ایمان والا نہیں فرمایا، اور یہاں تک فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم
من لم یأمن جارہ بوائقہ، آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا صحابہ نے اے اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے جھگڑے بکھیڑے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پڑوسی کا حق بتایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام برابر تاکید فرماتے رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ جس طرح بیٹے کو وراثت میں حق دیا جاتا ہے، اسی طرح پڑوسی کو شاید وراثت میں شریک کیا جائے گا۔ اور خود قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ پڑوسی جو کہ ہمارا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اور وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے، جو جہاز میں ہماری سیٹ کے بغل میں بیٹھا، جو سفروں میں ٹرینوں میں جس کی برتھ ہماری برتھ سے متصل ہے، یا بسوں میں یا اور کہیں بھی وہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، وہ بھی پڑوسی ہے۔ اور ہمیں شریعت میں حکم ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ ہم دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ آخری درجے کی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے بارے میں بھی ہمیں اصول بتائے۔ عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، عبادت کرنے والوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اسے منع کیا گیا۔ ہاں جو ہمارے مقابلے پر ہیں، جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ ساری تعلیمات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو کوئی بھی انسان ہو، وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، یا کوئی کسی مذہب کا اور کسی کلچر کا ماننے والا ہو، ہم پر حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم سے کہا گیا کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو حدیث قدسی ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خطاب کر کے کہے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ اے میرے بندے مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ تو جہانوں کے خزانوں کا مالک، تو رب العالمین، تجھے کیا ضرورت کھانے کی اور تجھے کیا ضرورت کپڑے کی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور ٹھٹر رہا تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے، اس کو کھانا کھلاتے، اس کو کپڑے پہناتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ یہ اللہ کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ آپ دیکھیے ہر انسان کو جو آدمی کوئی چیز بناتا ہے اس سے اس کو ایک طرح کا پیار ہوتا ہے۔ کوئی کمہار ہے وہ برتن بناتا ہے، اس کو اپنے برتن اچھے لگتے ہیں، کوئی جائے اس کے برتنوں کو توڑے تو ناراض ہو جائے گا، بے قابو ہو جائے گا، لڑنے کے لیے مرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ میں نے بڑی محنت سے برتن بنائے ہیں۔ وہ مالک جو ہمارا پیدا کرنے والا، انسانوں کا پیدا کرنے والا، اس جہان کو پیدا کرنے والا، دنیا کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، جب اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اس دنیا میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے، تو پیدا کرنے والا جو مالک بھی ہے وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ انسان کو ہم نے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین سانچے ڈھانچے کے ساتھ پیدا کیا، ہم نے اس کے اندر اچھے اخلاق رکھے، اچھا دماغ دیا، اس کو ایسا محبت کرنے والا دل دیا جو دوسروں کو دیکھتا ہے اور دوسروں کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ انسان کا دل ہے، اور اگر کسی انسان کا دل کسی کو پریشان ہوتے دیکھے اور اس کا دل نہ دھڑکے، اس کی پیشانی پر پسینہ نہ آئے، تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا دل نہیں ہے، وہ پتھر کی سل ہے۔ اگر آنکھوں میں کسی پریشان حال کو دیکھ کر آنسو نہ آئے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ آنکھ نہیں ہے، وہ نرگس کی آنکھ ہے یا نرگس کا پھول ہے، جس کے اندر کوئی نمی نہیں اور جس کے اندر کوئی کشش نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کرنے والے، ہر ایک کی خدمت کرنے والے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں اس لیے کہی کہ ہم ایک
پاکیزہ زندگی گزاریں، ایک اچھی زندگی گزاریں، ایک نمونے کی زندگی گزاریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ کا یہ نمونہ جس طرح نمازوں میں ہے، جس طرح روزوں میں ہے، جس طرح زکوٰۃ اور حج میں ہے، جس طرح طہارت میں ہے، جس طرح اور زندگی کی ان اعمال میں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں ان اعمال میں ہے، اسی طرح ہماری سماجی زندگی میں ہے، ہماری اخلاقی زندگی میں ہے۔ جیسے بھی بات آپ کے سامنے آئی شادی بیاہ میں ہے، ہمارے طلاق کا جو نظام ہے اس نظام میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتایا اور کر کے دکھایا۔ آپ کے اخلاق کی بلندیوں کے واقعات ایسے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جائیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کرنے آئے، شہید کرنے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب تلوار آئی آپ چاہتے تو سر قلم کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اسلام کو پسند کرتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا آپ چھوڑ دیں تو میں چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا جاؤ، چپکے سے چلے جاؤ کہ دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، اگر کسی کو پتہ چلا کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ آخری درجے کی بات ہے کہ جو آپ کی جان لینے کے لیے آیا آپ نے اس کو بھی معاف فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر فتح مکہ کے موقع پر جس کا حوالہ دیا گیا، آپ کے سامنے کون لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کی، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کو زخمی کیا، جنہوں نے مدینہ منورہ پر بار بار چڑھائی کی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اور اسلام کو ہے۔ یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ذرا سے ہمیں کوئی آنکھ دکھا دے تو ہم گولی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آنکھ کھینچ لینے کے لیے، آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کوئی اگر ہم سے کوئی سخت معاملہ کرے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات کا بگاڑ ہے اس میں دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری زبان قابو میں نہیں ہے، جو چاہا جس کو بک دیا، جو چاہا جس کو کہہ دیا، اور اس کو جو وہ بات بری لگی وہ انتقام پر آمادہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ذرا سی بات پر گولیاں چلا دی گئی اور قتل ہو گئے، اور وہ قتل پھر ایک نہیں رہتا، اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے قتل ہوتے ہیں، خاندانوں کے خاندان بعض مرتبہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں جو سکھایا گیا حدیث میں جب یہاں تک کہا گیا کہ جان بوجھ کر اگر ایک آدمی کو آدمی قتل کر دے تو یہ معمولی بات نہیں۔ قرآن مجید میں یہاں تک کہا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر ناحق کوئی کسی کو قتل کرتا ہے گویا انسانیت کا خون کرتا ہے، اور اگر کسی کی کوئی جان بچاتا ہے گویا کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے اور انسانیت کی لاج رکھتا ہے اور انسانیت کو بچاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ جو ہمارا طرز عمل ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے کہ ذرا سی بات ہمیں گوارا نہ ہو؟ اور میں نے جسے عرض کیا کہ دو باتیں ہیں، ایک زبان کی حفاظت نہ کرنا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک اور بھی اہم مسئلہ ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ وراثت کی جو شریعت کی تقسیم ہے جو قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ بیان کر دی، ہر ایک حق والے کو حق دے دیا گیا۔ ہم افسوس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکثر لوگ جو بات بڑے دیندار ہوتے ہیں شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ ابھی واقعات پیش آئے لکھنؤ کے قریب میں گولیاں چل جاتی ہیں اور لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں اور بھائیوں ہم صحیح زندگی اختیار کریں، اپنے اخلاق کو بلند کریں تو یہ ہماری زندگی اس دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، اس دنیا کے لیے ایسا نمونہ ہے کہ اگر ہم اس تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیں، مکمل ایمان ہو، اخلاق کی بلندی ہو، معاملات کی صفائی ہو، اور پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا خیال تمہارے اندر رہے، تم جو کام کرو سوچ سمجھ کر کرو کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے وہ مالک ناراض ہو، تو اللہ تمہیں ایک شان
امتیازی عطا کرے گا، ایک امتیازی ایسی شان تو انگلیاں اٹھیں گی کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ تو ہر ایک کی ہمدردی کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہر ایک کی ہمدردی اس کے اندر ہے۔ یہ ہمیں اسلام میں تعلیم دی، اس کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حوالہ دیا گیا پیام انسانیت کا، کہ پیام انسانیت کیا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اسکالر تھے، بڑے عالم ربانی تھے، بڑے مفکر تھے۔ ہندوستان میں ان کی ایسی حیثیت تھی کہ ہر طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جو بیمار تھے اس وقت کے جو پردھان منتری تھے اٹل بہاری واجپئی جی، وہ مولانا سے ملنے کے لیے آئے، اور جب وہ آئے تو مولانا نے ان سے کہا واجپئی جی ملک کی فکر کیجئے، ملک کس رخ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک حوالہ دیا انہوں نے ایک حدیث کا کہ جیسے ایک کشتی پر ہم سوار ہوں، کچھ لوگ اپر کلاس میں ہیں تو کچھ لوگ لوور کلاس میں ہیں۔ اب یہ لوور کلاس والے اس زمانے کی بات ہے، وہاں پانی نہیں ہے، اپر کلاس میں پانی لینے کے لیے آتے ہیں اور اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، پانی گرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر مت آئیے، ہمیں زحمت ہوتی ہے۔ اب اگر نیچے والے اوپر نہیں جائیں گے ان کو پانی کہاں سے ملے گا؟ وہ سوچنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ پانی ہمیں نظر آ رہا ہے، نیچے یہ کیا لکڑی کے تختے ہیں، اس کے پیچھے پانی ہے، تو کیوں نہ ہم سوراخ کر لیں، اور وہ ہتھوڑی سے سوراخ کرتے ہیں اور وہاں سے پانی لینے کے لیے کوئی تدبیر کرتے ہیں، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اب اگر اوپر والے مطمئن ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اب کوئی نیچے سے اوپر نہیں آتا، انہوں نے سوراخ کر لیا اور پانی بھرا، ضرورت ہے جبکہ آپ کے پاس امانت ہے، ایسی قیمتی سوغات کی امانت ہے، جو امانت اگر کسی کے پاس ہوتی تو دنیا کا مالدار ترین انسان ہوتا، وہ سب سے بڑھ کر اپنی اس زندگی کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اس طرز حیات کے اعتبار سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سب سے بڑھ کر مالدار ہے، دولت مند ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے جس سے دنیا خالی ہے، جس سے دنیا تہی دامن ہے۔ ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق کو ہم سامنے لائیں اور لوگوں کے سامنے زندگی کا وہ نمونہ رکھیں جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کامیابی کی ضمانت رکھنے والا نمونہ ہے۔ بس میرے بھائیوں، میں لمبی بات کہنا نہیں چاہتا، پیام انسانیت کے حوالے سے آپ سے یہ کہتا ہوں، اس وقت ضرورت ہے اس کی، آپ لوگوں سے ملیے، آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کیجئے۔ ایسی ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ کیا آپ سے عرض کروں جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں، بیچارے جانتے نہیں، اور نہ جاننے والوں کو اگر ہم نہیں بتائیں گے، ان کو ہم نہیں سمجھائیں گے تو یہ ان بیچاروں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس سے بڑھ کر ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بتانے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں صحیح نمونہ ان کے سامنے رکھنا ہے، اپنی زندگی کا، صحیح اسلامی زندگی کا اگر یہ نمونہ ہم نے رکھا، ہمارے راستے کھلیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فإن اللہ لمع المحسنین، کہ جو بھی ہمارے لیے اپنی جانیں کھپائیں گے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہتر کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صحیح کام کرتے ہیں، جو سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں، کہ ہماری غلطی ایسی نہ ہو کہ جس سے ہمارا مالک ناراض ہو، یا کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے کسی کے دل کو ٹھیس لگے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کہ یہ بھی اس مالک کو ناراض کرنے کا عمل ہے۔ اگر یہ ہم نے طریقہ زندگی اختیار کیا تو ہم دیکھیں گے کیا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو، اور اس کی آخری مثال ہے اپنا گھر صاف کر کے کوڑا باہر پھینک دینا، یہ گناہ کی بات ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، تو کیا کوئی راستے میں کوڑا کرکٹ اور کانٹے اور گندگی ڈالنا کیا یہ ثواب ہے؟ انتہائی گناہ کا کام ہے، ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور معمولی مثال میں دیتا ہوں، آپ گاڑی لے جا رہے ہیں، آپ نے ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو ٹریفک کا نظام سمجھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ شریعت کا حکم ہے کہ گاڑی کسی ایسی جگہ نہ کھڑی کیجیے جس سے کسی کو اذیت ہو۔ ہمارا اسلام ہم کو یہاں تک تعلیم دیتا ہے، ایسی باریکیاں سکھاتا ہے، کاش کہ اپنی زندگی میں ان باریکیوں کو ہم نے سمجھا ہوتا اور ایک نمونہ پیش کیا ہوتا تو حالات شاید کچھ اور ہوتے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ابھی وقت نہیں گیا، اگر آج بھی ہم کی زندگی کا ایک نیا رخ ہم نے شروع کیا، ایک نئے دور میں ہم داخل ہوئے، آنے والا مستقبل انشاءاللہ
آپ کا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کو اس سے کیا ملتا ہے۔ وہ دنیا جو آج انسانیت کے لیے ترس رہی ہے، جو محبت کے لیے ترس رہی ہے، جو ایک نظام زندگی جس کی آج دنیا کو ضرورت تھی اس نظام کی تلاش میں ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ نے اس کو پیش کیا تو آپ دنیا کی ضرورت پوری کرنے والے ہوں گے، اور کل آپ کو سروں پر بٹھایا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہوگا جس کی رضامندی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو سب مل گیا، اور اگر وہ ناراض ہوا تو ہمارے لیے سب کچھ بیکار ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں۔ ہمیں اس کی رضامندی کے راستوں کو تلاش کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے قیمتی باتیں سنی، آپ یہاں سے سوغات دے کر جائیے اور یہ طے کر کے جائیے کہ جلسہ مکمل ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہمارا کام شروع ہوگا، ایک نئی زندگی شروع ہوگی اس بھدوئی میں جہاں قالین بنے جاتے ہیں۔ یہاں انشاءاللہ ایک اچھی زندگی تیار کی جائے گی اور اس کا فائدہ ساری انسانیت کو ہوگا۔ اور میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے اللہ کا کلام یاد کیا، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، مظہر ہے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے ان کو توفیق دی، ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو جن کو کل تاج پہنایا جائے گا قیامت میں، اور کیسی فضیلتیں ہیں، اور اس مدرسے کو جہاں اس کا اہتمام ہوا، یہ مدرسہ ندوۃ العلماء سے تعلق رکھتا ہے اور یہ آپ کے لیے ایک بڑی سوغات ہے، آپ اس کی بھی قدر کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے، ترقی دیجئے کہ یہاں سے ایسے بچے تیار ہوتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ اچھے شہری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، ورنہ آج یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو سکھایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہمارے سامنے ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ اخلاق کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ میں تو آپ سے کیا عرض کروں، مختلف ہمارے جو ڈائیلاگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کالجوں کے پرنسپل اور بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بھی آئے، انہوں نے ہم سے کہا آپ ہماری یونیورسٹیوں میں آئیے، ہمارے کالجوں میں آئیے، اور یہ مورل جو گرتا چلا جا رہا ہے آپ مورل کی بات کیجئے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے۔ تو مدرسوں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، حقوق کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مبارک عمل ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو یہ مدارس ہمارے اس ملک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک ایسے گلدستے کی طرح ثابت ہوں گے، اس کی خوشبو مہکے گی اور ایک ناک تک پہنچے گی، ایک شخص تک پہنچے گی اور اس کو معطر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان مدرسوں کی، ان کو اللہ سلامت رکھے، ان کو ترقی دے، ان میں اور اضافہ فرمائے۔ اور یہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عالم بنائے اور دین کا خدمت گزار بنائے، اور ان کو ایک اچھا ایسا مخلص انسان بنائے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے اور سب کو روشنی ملے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول کرے، آپ سب کے آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخر میں دستار بندی کا عمل باقی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوار اکابرین جو یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر دستار رکھیں۔ سب سے پہلے میں حافظ عبدالعظیم بھدوہی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے پاس حافظ عبدالعظیم بھدوہی۔ اب اس کے بعد حافظ نور عین علی۔ حافظ محمد فیض بھدوہی۔ حافظ محمد ریحان مظفر پور۔
حافظ محمد چاند مدھوبنی، حافظ محمد کاظم دربھنگا، حافظ جمال الدین مدھوبنی، حافظ محمد کیفی دربھنگا، حافظ محمد شہنواز مظفر پور، حافظ عبد الرحمن بھدونی۔ ان 10 بچوں کی الحمدللہ اس سال دستار بندی ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات ان کے حق میں دعائے خیر کریں، برکت کی دعا کریں۔ چلو بھائی اس کا بھی ہو گیا کرنے کی والا کون کرنے کی والا وہ 1 2 3 چوتھے نمبر پہ رکھا ہے اس کا اندر وہ ہے نا ارے کیا نام ہے قاسم ہاں قاسم یہ تو اور بڑا ہے بھائی ہمارا اللہ ارے اللہ کے تم کھو دے اللہ کی کل چلا یار بیٹھ جائے چلے کر یہ ایڈوانس ہو ٹیچر والا بھائی قسم یہ بڑے اللہ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یار کہا بھائی اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی لٹ گئی باغباں، جل گئی آشیاں، اب تو اپنے کرم کی رضا دیجیے۔ لٹ گئی باغباں۔ اب میں جناب سید بلال عبدالحی حسنی ندوی حفظہ اللہ ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کریں۔